अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान ख़ान में आप सभी का इस्तकबाल है। अपनी तहरीर से सफ़ेद पोशों को आजमाइश में मुब्तला करने वाले कलम के सिपाही हफीज़ नोमानी का कलम पूरी ज़िंदगी जुर्रत व जसारत के मोती बिखेरता रहा। इसीलिए उनके ना रहने पर उनके चाहने वालों ने इतना लिखा कि उनके भांजे उवैस संभली को एक किताब तैयार करनी पड़ी। दूसरी किताब नौजवान कलमकार अतहर हुसैन के ज़ौक़ शौक़ का नतीजा है। दोनों किताबों पर गुफ्तगू की है मुल्क के नामवर अदीब और शायरों ने। प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान सज्जाद नोमानी साहब से कि ज़ाहिर करम आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर मसूद हसन उस्मानी साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ज़ाहिर करम आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मौलाना की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद सईद अख्तर से को दावत दे रहा हूँ तो आएँ और तिलावत कलाम पाक से आज की इस तकरीब का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله رب العالمين। हाज़रीन मोहतरम, आज की तकरीब जैसा कि आप सबको मालूम है, दो किताबों के रस्मी इजरा और उस हवाले से गुफ्तगू पर मबनी है। पहली किताब हफीज़ नोमानी एक अहद तारीख़, जिसे जनाब उवैस संभली साहब ने मुरतब किया है। इस किताब में हफीज़ नोमानी साहब से मुतल्लिक़ मज़ामीन हैं, उनकी मुख्तलिफ़ तहरीरों पर तनक़ीदी और तहक़ीक़ी मज़ामीन हैं। उसके अलावा उनकी सवानी हालात, सवानी कवायद
ان کے دوست اور احباب نے ان کے وفات پر ان کے جانے سے متعلق جو غم ہو سکتا ہے ایک طرح سے تعزیت نامی کی حیثیت رکھتی ہے وہ تحریر ہے. اس طریقے سے حفیظ نعمانی صاحب کو سمجھنے جاننے کا ایک یہ کتاب جو ہے ایک مرقع ہے, ایک دستاویز ہے. کوشش کی گئی ہے کہ اس کو الگ الگ ابواب میں 6 باب پر مشتمل ہے یہ کتاب. اس کے علاوہ جو ہے 3 مضامین اس میں انگریزی کے بھی ہیں اور 2 مضمون اس میں ہندی میں بھی ہے. حفیظ نعمانی صاحب کو اس کتاب کے توسط سے بہتر طور سے سمجھا جا سکتا ہے. حفیظ نعمانی صاحب ایک صحافی بھی تھے اور صحافی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کالموں میں اپنے عہد کے منتخب اور اہم لوگوں کے حوالے سے کچھ مضامین لکھے ہیں جن کی حیثیت کی, جن کی نوعیت خاکے کی ہے. اس طرح ان کے خاکوں پر مشتمل ایک بہت پہلے کتاب آئی تھی جسے وہ اسمبلی نے ہی مرتب کیا تھا, بجھے دیوں کی کتاب. اور نہ صرف یہ کہ اس کی کتاب مقبول ہوئی تھی بلکہ اس کتاب میں شامل بعض خاکے ایسے تھے جو ایسے نمائندہ خاکوں کے انتخاب میں شامل ہوئے جو ہند و پاک میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے گئے. تو اسی طرح سے ان کے انتقال کے بعد ان کے بہت سے خاکوں کا پتہ چلا اور جو خاکے رہ گئے تھے ان سب کو اطہر حسین نے آشنا چہرے کے نام سے مرتب کیا, جس میں ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, سیاستداں بھی ہیں, سماجی کارکن بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو حفیظ صاحب سے بہت قریب تھے. یعنی یہ 20 خاکوں کا یہ مجموعہ آشنا چہرے کے نام سے جو ظاہر ہے کہ حفیظ صاحب کی یہ پوری تحریر ہے. تو حفیظ صاحب کو بھی پڑھنے کا موقع اور حفیظ صاحب سے متعلق بہت کم عرصے میں یہ ان کی خوش نصیبی تصور کی جانی چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد وہ تمام تحریریں جو ان کے جاننے والوں نے, ان کے چاہنے والوں نے اور ان کے گھر والوں نے لکھے تھے اسے وہ اسمبلی صاحب نے مرتب کیا اور آشنا چہرے کے نام سے ان کے خاکوں کا مجموعہ اطہر حسین نے مرتب کیا. اس کتاب سے ایک یہ بھی بہت بات واضح ہوتی ہے کہ آشنا چہرے میں جو پہلا خاکہ ہے وہ خان محمود طرزی کا ہے اور یہ خاکہ 1960 میں شائع ہوا تھا. جولائی اور اگست فروغ اردو کے شمارے میں 1960 میں شائع ہوا تھا. تو اور اسی شمارے میں پروفیسر شاہری بدولوی صاحب کا بھی ایک مضمون خان محمود طرزی پہ شائع ہوا تھا. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ حفیظ نعمانی صاحب کی جو اب تک مجھے جو معلوم ہیں جو ان کی تحریریں یعنی 1960 میں وہ اس لائق ہو گئے تھے کہ اس وقت کے اہم قلم کاروں کے درمیان ان کا مضمون شائع ہو رہا تھا. تو 1960 سے لے کر کے اب تک تقریباً جو ہے 60 سال تک کا ایک طویل عرصہ ان کی قلمی سرگرمیوں کا رہا ہے یا ان کی صحافت کا اور ادب کا رہا ہے. تو آج ان سب پر مختلف حوالوں سے گفتگو ہوگی. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب سے تعارفی آج کے اس پروگرام میں تعارفی کلمات کے لیے کہ آپ تشریف لائیں اور تعارفی کلمات پیش کریں. ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب. محترم المقام مولانا سجاد نعمانی صاحب, دانشوران گرامی اور حفیظ بھائی کا پورا خاندان, جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ان کے افراد خاندان ہیں. کہنے کو 2 کتابوں کی رسم اجرا ہے اور دونوں کتابوں کا تعلق حفیظ بھائی کی شخصیت سے, ان کی خدمات سے, ان کی تحریروں سے, ان کے قلم سے ہے. لیکن واقعہ یہ ہے یہ صرف 2 کتابوں کی رسم اجرا نہیں ہے. میرے ذہن میں اکثر یہ بات آتی ہے پروفیسر روپ ریکھا ورما صاحبہ بھی تشریف لے آئی ہیں, میں ان کا استقبال کرتا ہوں. آج کی تقریب کئی نسبتوں سے مزین ہے. جہاں آپ تشریف فرما ہیں اور جس کے نام سے اس عمارت کی تعمیر ہوئی ہے جناب کیفی اعظمی کے نام سے, ظاہر ہے ان پر اس وقت اس
اس محفل میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے جن کتابوں کی رسم اجرا ہے اور ان کتابوں کا ان تحریروں کا جو پس منظر ہے اور جو اس میں انقلاب ہے، جو ہیجان ہے، جو اضطراب ہے ان کتابوں میں حفیظ بھائی کے قلم سے جو ظاہر ہوا ہے، وہ انقلاب اور وہ ہیجان کیفی صاحب کی شخصیت میں بھی تھا۔ اہل علم کا اجتماع ہے، میں جسارت کر کے بات کہہ رہا ہوں۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ آج 22 فروری ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم وفات ہے۔ ظاہر ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد پر پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی جہاں جہاں گفتگو ہو رہی ہوگی وہاں صرف مولانا آزاد کا ذکر نہیں ہوگا، ایک تاریخ کا ذکر ہوگا۔ اس تاریخ کا حصہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اور تیسری سب سے بڑی خوبی آج کی تقریب کی یہ ہے کہ یہ خود حفیظ بھائی کی شخصیت سے وابستہ ہے۔ آج کی تقریب میرے لیے تمام باتوں کا سمیٹنا اس وقت مشکل ہے، اس لیے کہ گزشتہ 50 برسوں سے بلا مبالغہ 50 برسوں سے حفیظ بھائی کو میں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی محبتوں کے ساتھ مجھے قریب کیا۔ میں نے ان کے لکھنے کا بھی انداز دیکھا ہے، سوچنے کا بھی انداز دیکھا ہے، اظہار خیال کا بھی انداز دیکھا ہے، گفتگو کا بھی انداز دیکھا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شعر پڑھا بھی پڑھایا بھی، لیکن اس کی صحیح کیفیت اس وقت ظاہر ہو رہی ہے کہ اب نہیں ہے دل مرحوم تو یاد آتا ہے۔ کیا قیامت تھی جو ظالم نے اٹھا رکھی تھی۔ یہ بالکل حفیظ بھائی کی شخصیت پر جن لوگوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ آخر تک ان کا قلم رواں دواں رہا، وہ خود بھی رواں دواں رہے، اچانک اٹھے اور چلے گئے۔ میری بدنصیبی کہ میں انہیں کاندھا بھی نہیں دے سکا، میں اس وقت لکھنؤ میں تھا بھی نہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حفیظ بھائی کی صحافتی زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف ندائے ملت تک ہے۔ باقی جو کچھ انہوں نے لکھا وہ سب ان کا شوق تھا، لیکن جو احساس ذمہ داری تھی، جو اندر کا اضطراب تھا، ہیجان تھا، اور ملک ملت کے تعلق سے جو کچھ ان کی فکر انگیزی تھی، وہ ندائے ملت کو دی انہوں نے، اور ندائے ملت کے ساتھ وہ ساری چیزیں رخصت ہو گئی۔ ایک تھا مجنوں، عاشق لیلا، ویرانے میں موت ہوئی، ویرانے میں تو نہیں ہوئی الحمدللہ، اور اگر تفصیل سے پوچھو یہ قصہ طولانی ہے۔ اس قصے طولانی کو سمیٹنا کم از کم میں سمجھتا ہوں میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ندائے ملت کا ذکر حفیظ بھائی کے تعلق سے کر کے گزرا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے جب ندائے ملت کا ذکر ہوگا تو اس کے پس منظر کا بھی ذکر ہوگا، اس کے تاریخی حوالوں کا بھی ذکر ہوگا۔ حفیظ ممانی نے تو ندائے ملت کو ایک زندگی دی تھی، لیکن اس کے جو رموز و نقاط تھے، میں نے وہ شب و روز دیکھے ہیں۔ ندائے ملت کے شروع کے دنوں کے بھی شب و روز دیکھے ہیں میں نے، اور ندائے ملت جب ضبط ہوا اور حفیظ بھائی جیل گئے، وہ سارا منظر میری آنکھوں میں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حفیظ بھائی بغیر قلم اور بغیر تحریر کے رہ نہیں سکتے تھے۔
یہ ان کی خوبی تھی. وہ رہ نہیں سکتے تھے, مجبور تھے وہ اپنے قلم سے. ایک ذریعہ ملا تھا ان کو اپنے قلم کا, اس کو انہوں نے پوری طرح سے استعمال کیا, اور ندائے ملت کا جو خاکہ تھا, جو ضرورت تھی, اور جو اس کے ساتھ تاریخ وابستہ تھی, ماضی کی بھی اور مستقبل کی بھی, اس میں رنگ آمیزی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حفیظ بھائی کے قلم شامل ہے اس میں, ندائے ملت میں. اس کے بعد ایک بڑا طویل وقفہ ہے, کیسے انہوں نے گزارا ہوگا اس طویل وقفے کو, جس میں وہ کسی اخبار سے وابستہ نہیں تھے اس وقت, کہیں لکھنے کی گنجائش بھی اس وقت بظاہر نہیں تھی, لیکن لکھنے کی جو مجبوری تھی حفیظ بھائی کی, بہت سوچ سمجھ کر اور ہمت کر کے کہہ رہا ہوں, بعض وہ چیزیں بھی لکھی حفیظ بھائی نے جو نہیں لکھنا چاہیے تھا, اور بہت سی چیزیں وہ نہیں لکھی جو لکھنا چاہیے تھا. میری ان سے بہت بحث ہوئی اس مسئلے پر, بڑی محبت سے, ایسا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بالکل معلوم ہوتا تھا کسی ہم مسئلے سے اور اپنے سامنے والے سے گفتگو کر رہے ہیں. کبھی اس کا خیال نہیں کرتے تھے کہ میں عمر میں ان سے چھوٹا, علم میں ان سے چھوٹا, ہر طرح سے ان سے چھوٹا, لیکن جیسے انہوں نے اپنی محبتوں سے ہمارے بھائی اویس کو سنوارا, نکھارا اور ابھارا انہوں نے, اور اویس نے اس کا حق بھی ادا کیا. ایسے ماموں اور ایسے بھانجے سب کو ملے, کیا کہنا ہے. حفیظ بھائی کو تو یہ شہد بھول گیا ہوتا اگر اویس نے بیڑا نہ اٹھایا ہوتا. انہوں نے اپنے ماموں کو نہیں زندہ کیا. میں پورے یقین اور ایک وثوق سے کہہ رہا ہوں, ماموں کی خدمت نہیں انجام دی. اویس کے ذریعے سے ایک تاریخ محفوظ ہوئی ہے, ایک تاریخ پوری طرح سے محفوظ ہے. وہ تاریخ جو حفیظ بھائی کے ساتھ چلی گئی ہوتی, اور اس کی کبھی پرواہ نہیں کی حفیظ بھائی نے. کبھی انہوں نے خود یہ سوچا نہیں, اس کا اہتمام نہیں کیا, اس کا انتظام نہیں کیا کہ میری تحریر, میرا قلم, میری نظر میں بہت سے لوگ ہیں شہر میں جو اخبارات میں اپنے نام کو اس طرح محفوظ رکھتے تھے جیسے کوئی بہت بڑا سرمایہ محفوظ رکھا جاتا ہے. لیکن حفیظ بھائی, احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ ابتدا کی تیرے قصیدے سے, اب یہ مشکل کروں کہاں سے گریز, کہاں سے بات شروع کی جائے, کہاں ختم کی جائے حفیظ بھائی کے سلسلے میں. ایک مرتبہ میں نے کہا تھا, سن 64 میں میرا مضمون چھپا ندائے ملت میں, سن 62 میں سیاست جدید میں ایک مضمون چھپا جس کو ندائے ملت میں نقل کیا گیا. حفیظ بھائی نے اپنی محبت سے اسے نقل کیا, اور بہت خوش ہو کے میرے برادر معظم, اللہ تعالیٰ ان کے صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ باقی رہے, مولانا عاطف الرحمان سنبھلی صاحب کہنے لگے کہ مسعود میاں بھی ہم لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے. میں نے کہا یہ آپ کی محبت ہے, لیکن میں تو اس کی ضرورت جسارت نہیں کر سکتا ہوں. ایک بات ضرور ہے, میں سب حفیظ بھائی کے شروع میں کہہ چکا ہوں, سب ان کے افراد خاندان ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو صحافت کا معیار ہے, یہاں نہیں ساری دنیا میں جو صحافت کا معیار ہے, اور اس کے ذریعے سے جو ہمارے علم و ادب کا اسٹیج جس طرح متاثر ہوا ہے, مشاعرے جس طرح متاثر ہوئے, اب ہمارے مشاعرے اور ہمارے شعراء کرام حادثات کے محتاج ہوتے ہیں. حادثہ ہو جائے تو غزل ہو جائے,
حادثہ ہو جائے تو شیر ہو جائے. عمر صاحب نے کہا تھا کہ آدمی ایسا گھرا شورش افکار میں ہے، وہی سب کچھ ہے غزل میں بھی جو اخبار میں ہے، وہی سب کچھ ہے غزل میں بھی جو اخبار میں ہے. لیکن میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حفیظ بھائی اس سے محتاج نہیں تھے. موضوعات کی محتاجی تو ضرور ہوتی ہے لکھنے والے کے لیے، لیکن اس کا انتظار نہیں کر سکتے تھے. وہ بہت سے حادثے ہو گئے، فوراً نہیں لکھا انہوں نے اس پر، خوب یاد ہے. بہت دنوں کے بعد ان کا قلم اٹھا اس حادثے پر. یہ نہیں تھا کہ ابھی ہوا اور ابھی قلم چلا اس پر. اس لیے جو موضوعات ان کا ذہن کبھی خالی نہیں رہتا تھا، جن موضوعات کو وہ سوچتے رہتے تھے، اس پر غور کرتے رہتے تھے، اس کے لیے یہ وقت ہے یا نہیں ہے اس کا انتخاب وہ خود کرتے تھے. حالات کی بنا پر فیصلہ نہیں کرتے تھے کہ کل کے اخبار میں ہمارا یہ اس طرح کا مضمون ہونا چاہیے، یہ نہیں کرتے تھے کبھی. یہ ندائے ملت کے بعد کی صورتحال ہے. ندائے ملت کی تو ایک مجبوری تھی، ندائے ملت کا ایک مطمئن نظر تھا، ایک موقف تھا. موقف کا لفظ میری زبان پر آ گیا. موقف یہ خانوادہ نعمانی کے چشم و چراغ اور اس کے افراد خاندان اور اس کے لال و گوہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے جتنا موقع ملا اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا جو موقع ملا، مجھے اللہ کا احسان ہے، بہت بہت بڑا موقع ملا. لیکن موقف کی جو استقامت ہوتی ہے وہ جیسا مولانا منظور نعمانی کے ہاتھ تھی وہ کہیں نہیں تھی. بہت غور سے میں نے دیکھا، بہت ہمت کر کے جسارت کر کے مولانا سجاد صاحب کے سامنے یہ بات عرض کر رہے ہیں. ایک بات کہہ کے صرف مولانا کی اجازت سے ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ پوری بات واضح ہو جائے گی. اور وہ موقف وراثت کے طور پر حفیظ بھائی کو ملا تھا. ان کے قلم میں اس کی گواہی تھی، اس کے قلم نے اس کا پورا پس منظر اجاگر کیا، ان کے قلم نے اس کے مستقبل کو اجاگر کیا پوری طرح سے. اس موقف کبھی نہیں دیکھا انہوں نے پیچھے مڑ کر لوگ کیا کہیں گے. وہ یہ ہمیشہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس مسجد پر میرا ضمیر مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ چیز اب رخصت ہو گئی ہے. 1967 میں جب کہاں ندائے ملت کو اگر اس کے ڈگر پہ چلنے دیا گیا ہوتا اور جس تاریخ کو بنانے کی کوشش کی تھی ندائے ملت نے، اگر اس میں اس کو آزاد رکھا گیا ہوتا اور سیاسی طور پر اس کو اغوا میں کیا گیا ہوتا، ندائے ملت کو تو اغوا ہوا. میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ندائے ملت کا سیاسی طور پر اغوا کر لیا گیا اور جس دن اس کا اغوا ہوا اسی دن ندائے ملت ختم ہو گیا. اس کا صرف ایک جملے میں بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 1967 میں جب سومندرا جوشی کا اٹل بہاری واجپئی سے مقابلہ ہوا الیکشن میں، اس سے پہلے کی جو المناک اور دردناک تاریخ ہے ہماری ملت کی، جس سے پورا ملک متاثر ہوا اور اب تک اس کا خمیازہ بھگتا جا رہا ہے. آپ یقین جانیے اس تاریخ کو کھنگالئے جا کے یہاں سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر 1967 میں ندائے ملت کا اغوا نہ کیا گیا ہوتا سیاسی طور پر تو آج ملت کا بھی دوسرا رنگ ہوتا اور ملک کا بھی دوسرا رنگ ہوتا. بدل گیا پورا پس منظر، پوری تاریخ، پوری حقیقت بدل گئی. اس وقت سب اخلاص سے پیکر تھے. میری حیثیت اور میری بساط نہیں ہے کہ میں کسی پر لگکشائی کر سکوں، لیکن میں جو موقف کی بات کرتا ہوں جو مولانا منظور صاحب سے وراثت میں ملا تھا حفیظ بھائی کو، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اس کی بے شمار مثالیں ہیں. ایک جملے میں کسی کا نام بھی نہیں لوں گا،
किसी तंजीम का भी नाम नहीं लूंगा। अक्लमंदा रायशारा काफिज अहले इल्म का इज्तिमा है। मौलाना मंजूर साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा था, और कहाँ कहा था और किसके सामने कहा था ये मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह सकता हूं, लेकिन इस वक्त नहीं कहूंगा। मुझे सियासत से कोई गरज नहीं है, मौलाना मंजूर साहब ने फरमाया मुझे सियासत से कोई गरज नहीं, लेकिन अगर आपकी सियासत अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले में सुभद्रा जोशी की हिमायत नहीं कर सकती है तो मेरा इस्तीफा। और ये कहने की बात नहीं थी, मौलाना ने ताल्लुक तोड़ लिया उस तंजीम से, उस पूरे सियासी पस मंजर से, पूरा मंजरनामा बदल गया। और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था, ये वाकया निदाए मिल्लत के लिए, निदाए मिल्लत के जिम्मेदारान के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए ऐसा खतरनाक साबित हुआ, ऐसा खतरनाक साबित हुआ, कितने लोग उसकी नजर हो गए। डॉक्टर आसिफ साहब जैसा सहाफी अंग्रेजी और उर्दू का, अब किसी से पूछा जाए कि डॉक्टर आसिफ साहब कौन थे, थोड़ी उस बात, कुछ दिनों के बाद तो घर में ये भी पूछा जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरे बच्चे मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, तो डॉक्टर आसिफ साहब को कौन जाने। लेकिन बहरहाल पहली मर्तबा आज़ाद हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत का मेयार उभर कर आया था, और कहने को कहा जाता है मिसाल के तौर पर कि उसने अल-हिलाल की याद ताज़ा कर दी, और ये याद ताज़ा कर दी, और ये याद ताज़ा कर दी। किसी की याद ताज़ा हुई हो ना हुई हो, कोई तशबीह नहीं दी जा सकती है। मेरा मिलत का अपना मिजाज था, जो लोग जिम्मेदार थे उनका अपना कदम था, लेकिन ठहर गया काफिला जो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ और बड़ी फिक्रमंदी के साथ और बड़ी रोशन ख्याली के साथ और बड़ी ताकत के साथ जो काफिला तरतीब दिया गया था, जिसने अपने सफर का आगाज किया था, तो सफल हो गया। लेकिन हफीज भाई की खूबी ये थी, लिखा उन्होंने बहुत कुछ, इस तारीखी हवाले से भी लिखा, पस मंजर को भी उजागर किया, लेकिन उन वाकयात पर हफीज भाई के कलम से कभी कोई तलखी नमूदार नहीं हुई। अपने किसी बड़े पर उन्होंने कभी ऐसा एतराज नहीं किया कि हफीज भाई ने ऐसा लिखा, वैसा लिखा, ऐसा लिखा जा सकता था। तारीख के हवाले से बात कही जा सकती थी, कोई एतराज की बात नहीं थी, तारीखी वाकयात। लेकिन जिन जिन लोगों का उसमें नाम आता, जमील भाई क्या ये बात नहीं थी। जमील भाई का कलम बिल्कुल आजाद, वो कभी नहीं देखते थे कि इसकी इज्जत कहाँ पड़ रही है और किसके ऊपर पड़ रही है। वो एक अलग शख्सियत के मालिक थे। लेकिन खुद हफीज भाई, मौलाना अतीकुर रहमान साहब और डॉक्टर आसिफ साहब, ये अरकान सलासा जो थे, अगर इन्हें जिंदा रहने दिया गया होता और इनके इनकलाबात की घनगरज को समझने की कोशिश की गई होती और सियासत की बारगाह पर इन्हें कुर्बान न किया गया होता, तो बहुत कुछ सामने आ सकता था। हफीज भाई की मजबूरी ये थी कि वो जो कुछ सोच रहे थे वो बजाते खुद ठहर नहीं सकते थे। तो अंदर का हैजान था, मैंने देखा है। उसके लिए उन्होंने अखबारात को तलाश किया, अखबार वालों ने उन्हें तलाश किया, और फिर पूरे हिंदुस्तान की उर्दू सहाफत हफीज नोमानी के नाम से गूंज थी। और एक अखबार में नहीं, 10 और 20 अखबारात में उनके मज़ामीन नकल किए जाते थे। किसी सहाफ़ी को यह मकाम नहीं हासिल है, आज बड़े से बड़े उर्दू सहाफ़ी को यह मकाम हासिल नहीं है। कुलदीप नैयर ने कहा था, कहीं जिक्र नहीं हुआ किसी किताब में भी,
कुलदीप नैयर जब आए थे लखनऊ अलीगढ़ कन्वेंशन के ताल्लुक से, उसके बाद अलीगढ़ में एक वाक़या हुआ था जिसमें डॉक्टर स्टाफ साहब भी मौजूद थे, तफसील की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद एक जलसे में कुलदीप नैयर यहाँ आए थे और बाग गूंगे नवाब कुलदीप नैयर खुद तशरीफ ले गए थे, जहाँ हफीज भाई से, मौलाना तिपुर रहमान साहब से मुलाकात। कुलदीप नैयर ये समझते थे कि वहीं डॉक्टर आसिफ साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। उन्हें यह खबर नहीं थी उस वक्त तक कि वो 20 बरस से लेटे हुए। तो हफीज भाई उन्हें दे के डॉक्टर आसिफ साहब के आए थे। बहुत शुक्रिया। सामीन, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया।